السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں قرآن کی قراءت کو سننے کے اصول کون کون سے ہیں جس پر عمل کر کے ہم قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں اور آگے سکھا بھی سکتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ فاتحہ کا پہلا ٹیکسٹ کھول لیں اور اس پر انگلی رکھیں اور مختلف قاریوں کی آواز میں ایک سیٹنگ میں قرآن کو اس قراءت کو سنیں۔ یعنی قرآن پاک کھولیں، پہلے سورۃ فاتحہ کھولیں اور مختلف قاریوں کو ایک ہی سیٹنگ میں سننا ہے، یعنی 8-10 قاری جو ان کو ایک سیٹنگ میں سنیں۔ نمبر 2، توجہ خاموشی سے سنیں، اس سے پہلے سننے کا ارادہ کر لیں۔ نمبر 3، انگلی الفاظ پر، کان آواز پر، نگاہ قرآن پر۔ یہ فارمولہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں اس فارمولے کو کہ انگلی الفاظ پہ ہونی چاہیے، کان آواز پر یعنی جو قرأت چل رہی ہے اس پہ، اور نگاہ جو ہے قرآن پاک پر ہونی چاہیے۔ نمبر 4، خاموشی، مکمل خاموشی اختیار کریں، دھیان معنی پر ہونا چاہیے، سنتے وقت ہلنا نہیں ہے، ساکت ہو کر سنیں۔ اب ٹیکسٹ کو کھولے بغیر سنیں، یعنی پہلے ٹیکسٹ کو کھول کے سنیں، پھر وہی ٹیکسٹ بند کر دیں قرآن پاک کا، اور پھر اس کو سنیں توجہ سے۔ اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ کتنے لوگوں کو قرآن کا علم دیں گے اور پڑھائیں گے۔ عبداللہ بصور کی تلاوت سنیں، فوائد اور سیکھنے کے لیے بہترین ہے۔ قاری الحذیفی بھی بہترین ہے۔ اب ٹیکسٹ کو دیکھ کر سنیں، پہلے ٹیکسٹ کھولیں، پھر اس کو بند کر کے سنیں، پھر دوبارہ ٹیکسٹ کو کھول کر سنیں۔ ایک ہی صورت کی تلاوت بار بار سنیں۔ قاری الحذیفی اور قاری سعد الغامدی کو سنیں۔ قاری الحذیفی خاص انداز و تجویز کے لیے سنیں، یہ PhD قراءت ہیں۔ سیکھنے کے لیے ترتیل والی قراءت سنیں، ان کی قراءت ترتیل والی ہے، اور 1 سال کے لیے انہیں مسلسل سنیں، یعنی قاری الحذیفی کو 1 سال مسلسل سنیں، جبکہ سعد الغامدی سنے ہوئے کو جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی جو آپ نے سن لیا اس کو مزید ابزارب کرواتے ہیں انسان کو۔ یہ جذباتی قراءت ہے، یہ تفسیر کے بعد سنیں سعد الغامدی کی۔ یہ اس وقت تک سنیں کہ قاری سے جب تک آپ سیکھ جائیں، پھر قاری الحذیفی سے مکمل کریں، پھر سعد الغامدی سے استقامت سے عادت بنائیں۔ ٹھیک ہے، پہلے قاری الحذیفی کو سنیں، جب ان سے آپ کو پریکٹس ہو جائے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، سعد الغامدی کو ایک دفعہ پھر ان سے بھی ریپیٹ کروا لینا ہے، قرآن پاک کو سن لینا ہے۔ ایک ہی قرآن کا مصحف لیں، یعنی قرآن پاک کا نسخہ جو بھی آپ استعمال کریں وہ ایک ہی رکھیں، دونوں صورتوں میں، قراءت کے وقت بھی ویسے پڑھنے میں بھی بس ایک ہی مصحف استعمال کریں۔ پینسل ضرور ساتھ رکھیں تاکہ ہلکا ہلکا مار کرتے جائیں۔ قرآن روانی سے پڑھنا آتا ہو، یعنی پہلے قرآن پاک کو روانی سے سیکھ لیں کہ کیسے رواں پڑھتے ہیں، پھر اس کے مخارج درست ادا کرنے آتے ہوں، پھر اس کو اچھی آواز میں پڑھنا آتا ہو۔ اس کے 3 لیول ہیں، ٹھیک ہے، 3 لیول ہوئے۔ کون سا؟ ایک روانی سے پڑھنا، پھر اس کے مخارج درست کرنا، اور نمبر 3 آواز، اچھی آواز سے پڑھنا۔ یہ 3 لیول ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے، قراءت کے۔ سیکھنے کے عمل میں تسلسل سے فائدہ ہوگا، یعنی یہ نہ ہو کہ 1 دن پڑھ لیا، 2 دن چھوڑ دیا، 3 دن پڑھ لیا پھر 2 دن نہ پڑھا، اس طرح سے نہیں کرنا۔ آپ تھوڑا پڑھیں، 1 پیج پڑھیں، لیکن ڈیلی پڑھنا ہے، مسلسل پڑھنا ہے۔ ایک قاری اور استاد سے پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے آپ جس پین سے لکھنے کے، اس کی مثال میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ ایک پین ہے جس سے آپ لکھتے ہیں، اس کے آپ کو لکھنے کی عادت ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ کو نیا پین دے دیا جائے کہ جی اب آپ اس سے لکھیں، تو جس سے آپ روانی سے لکھ رہے ہیں، جو پرانا پین ہے اس کی نسبت نئے پین سے لکھ تو لیں گے لیکن آسانی نہیں ہوگی، بس یہی بات اس میں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی استاد رکھیں تاکہ اس سے ذہن کلیئر ہو اور بات سمجھ آ جائے۔ سننے کے لیے اور یاد کے لیے ایک ہی مصحف استعمال کریے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، اس چیز کا دھیان رکھنا، اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ تاکہ تصویر عربی الفاظ کی ذہن نشین ہو جائے، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ تو ان باتوں پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور پکا سچے مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔